صحابہ کا دور، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب آپ خلیفہ ہیں، 22,000 مربع میل کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ نے مصر کا گورنر بنا کے بھیجا عمر بن عاص کو. بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں عمر بن عاص. مصر کا گورنر بنا کے بھیج دیا. مصر میں مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، اور سارے مذاہب وہاں اپنے اپنے طریقے سے رہتے ہیں. اس زمانے میں ایک مقابلہ، ایک مسابقہ ہوا کرتا تھا گھوڑوں کا. گھوڑے دوڑایا کرتے تھے آپس میں، کس کا گھوڑا جیتتا ہے، کس کا گھوڑا ہارتا ہے. یہ تو ہم نے اپنے دور میں بھی دیکھا تھا. جب بھی کوئی بیاہ شادیاں ہوتی تھی تو گھوڑے آتے تھے باراتوں میں، ان میں دوڑ لگتی تھی، کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے، کون آگے نکلتا ہے. تو دوڑ ہو رہی تھی گھوڑوں کی. عمر بن عاص کا بیٹا گھوڑا دوڑا رہا تھا، اس کے برابر میں ایک عیسائی کا گھوڑا دوڑ رہا تھا، عیسائی کا لڑکا گھوڑا دوڑا رہا ہے. باقی گھوڑے پیچھے رہ جاتے ہیں. عمر بن عاص کا بیٹا اور اس عیسائی کے بیٹے کی دوڑ لگ رہی ہے، دونوں برابر دوڑ رہے ہیں، لیکن عیسائی کے گھوڑے نے عمر بن عاص کے بیٹے کے گھوڑے کو پیچھے چھوڑ دیا اور وہ آگے نکل گیا. جہاں حد تھی اس جگہ پر جب پہنچ گیا تو عیسائی جیت گیا اور گورنر کا بیٹا ہار گیا. لیکن اس گورنر کے بیٹے نے جھنجھڑا کر کے، غصے میں آ کر کے، اپنے باپ کا رتبہ دکھا کر کے، یہ رعب جتا کر کے کہ میرا باپ گورنر ہے، اس عیسائی کے کوڑے مارنا شروع کر دیے. اس کے جو ہے وہ ہاتھ میں جو ہتھیار ہوتا ہے گھوڑے ہانکنے کا، اس سے اس کو مارنا شروع کر دیا اور اس کی کمر میں 2-4 کوڑے لگا دیے. اس نے آ کر کے اپنے باپ کو کہا کہ آج مجھے گورنر کے بیٹے نے بہت مارا ہے اور اس بات پر مارا ہے. عیسائی بیچارہ کیا کرتا؟ اس نے سوچا کہ سنا ہے کہ ان کا جو بادشاہ ہے، مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے، جو مدینے میں بیٹھا ہے، یہ بات تو ہے مصر کی. یہ جو مقابلہ ہوا ہے یہ تو مصر میں ہوا ہے. وہاں تک حکومت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سارے ملک اس نے فتح کر لیے تھے. اور حضرت عمر بیٹھے ہیں مدینہ میں. اس نے جو ہے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور چپ چاپ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے مدینے کا سفر شروع کر دیا. مدینے پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کے کہانی سنائی کہ خلیفۃ المسلمین، میرے بیٹے کا یہ حال کیا ہے. آپ کے گورنر نے اس کی کمر دکھائی، اس کو کپڑا ہٹا کر کے دکھایا کہ دیکھو میرے بیٹے کی کمر سرخ کر دی ہے، اور اس طرح اس نے جو ہے میرے بیٹے کو مارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ایلچی بھیجا تیز گھڑ سوار کے ساتھ کہ جلدی جاؤ اور عمر بن عاص کو کہو کہ جلدی آئے اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آئے. وہ گیا اور پہنچا اور مصر سے عمر بن عاص کو لے کر کے اس کے بیٹے کو ساتھ لے کر کے مدینے پہنچے. مدینے میں جب آ گئے تو ان کے بیان لیے گئے. عمر بن عاص نے معافی مانگنا شروع کر دیا کہ ہاں میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ واقعی عیسائی سچا ہے، اس کے بیٹے کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اس نے اس کو پیٹا ہے. پوری محفل میں سارے صحابہ کرام سب کے سب موجود ہیں، امیر غریب سارے موجود ہیں، مرد عورت سب موجود ہیں. اور ان کی موجودگی میں عمر بن عاص کو جو گورنر تھا اس کو کہا کہ اپنے بیٹے کو ننگا کرو، اس کے کمر سے کرتا ہٹاؤ. کرتا ہٹایا گیا اور وہی کوڑا عیسائی کے ہاتھ میں دیا گیا. عیسائی کے لڑکے کو کہا کہ دیکھ بیٹے، جتنی طاقت سے تجھے اس نے مارا ہے اتنی ہی طاقت سے تو بھی اس کے کمر پہ کوڑے مار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عمر بن عاص کہتا ہے کہ جی میں مارتا ہوں. تو حضرت عمر نے اتنی زور سے کڑک کے کہا کہ کم بخت، تو اگر مارتا تو مصر میں مارتا نا،
آج تو مارنے والا بنتا، اگر تو باہر تھا تو یہ نوبت مجھ تک نہیں آتی، تو نے نہیں مارا جب تو یہ معاملہ یہاں تک آیا ہے۔ اس کا نام ہے انصاف، اس کو کہتے ہیں عدل۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ کہ کوئی اپنے کی رعایت نہیں،